السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لک یا اللہ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیف کردہ کتاب انوار شریعت عرف اچھی نماز، اس کی ہم ابتدا کرنے جا رہے ہیں۔ اور پہلے ہی سبق کے ساتھ کہ جیسا کہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا حضرات کو کہ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ پہلا ارکان توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ ساری چیز جو شروع ہوتی وہ توحید سے شروع ہوا کرتی ہے، یعنی ایمان کے ساتھ۔ اگر آپ کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو نہ نماز کام کی، نہ روزہ کام کا، نہ حج کام کا، نہ زکوٰۃ کام کی۔ اس لیے ہمارا ایمان درست ہونا چاہیے۔ تو ابھی شروع میں جیسا کہ میں رات بتایا تھا کہ حدیث جبریل کے مطابق ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور ہم جو آمنت باللہ پڑھتے ہیں اس کے اندر 7 چیزوں کا ذکر ہے۔ تو بہرحال وہ 7ویں چیز یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ ان چیزوں میں، ان 7 چیزوں کے اندر ایمان کی جو بھی چیزیں ہیں کہ جن پر ایمان مسلمان کو رکھنا چاہیے وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ بہرحال تو ہم آج، میں نے پہلا ارکان رات بتایا تھا آپ کو پچھلی ویڈیو میں کہ اللہ پہ ایمان رکھنا یہ اسلام کا پہلا ارکان، ایمان کا پہلا ارکان ہے۔ تو آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ساری دنیا جانتی ہے اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ وہی سب کا خالق ہے، وہی سب کا مالک ہے، سبھی کو پیدا کرنے والا ہے، سبھی کو رزق دینے والا ہے۔ تو ہمارا کوشچن یہ ہے ایک مسلمان کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہمیں کیسا عقیدہ رکھنا چاہیے، کیسا ارادہ رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا ایمان کا مطلب ہوتا ہے کسی بات جو ضروریات دین میں سے جو باتیں ہوں ان کی تصدیق کرنا، یعنی انہیں سچا جاننا، یہ چیز ایمان ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے ہمیں کن باتوں پر جو ہے ہمیں ایمان رکھنا چاہیے۔ اور یاد رکھنا اگر ان باتوں میں سے ہم کسی بھی ایک بھی بات کی ہم جو ہے برائی کریں گے یا تکفیر کریں گے یا کسی بھی ایک بات کے ہم خلاف جائیں گے تو سمجھ لینا کہ آپ ایمان والے نہیں۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ انسان کو یہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ نہ زمین بنانے میں کوئی شریک، نہ آسمان بنانے میں کوئی شریک، نہ شجر و حجر بنانے میں کوئی شریک، نہ خشک و تر بنانے میں کوئی شریک، نہ بحر و بر بنانے میں کوئی شریک، گرج کے زمین کوئی شریک اس کا نہیں۔ آسمان، زمین اور ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اسی نے سبھی کو پیدا کیا ہے۔ شجر و حجر، چرند و درند، خشک و تر، انسان و جن و بشر، ساری مخلوقات کا پیدا کرنے والا وہی ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے کی، وہی عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی بھی عبادت جائز نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، انشاءاللہ میں بتاؤں گا سجدہ کتنے طریقے کا ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک ہوتا ہے سجدہ تعظیمی، یعنی تعظیم کے لیے کسی کو سجدہ کرنا۔ یوسف علیہ السلام کے دور میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ آپ کے بھائی، آپ کے والد یعقوب علیہ السلام نے آپ کو سجدہ کیا تھا، یہ قرآن سے ثابت ہے یہ بات۔ لیکن شریعت مصطفیٰ میں کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ، فلاں جگہ فلاں اپنے جو ہے سردار کو، اپنے بادشاہ کو لوگ سجدہ کرتے ہیں، کیا میں آپ کو سجدہ کروں؟ کہا کہ ہرگز نہیں۔ اگر سجدہ کرنے کا میں حکم دیتا تو سب سے پہلے بیوی کو دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔
تو یاد رکھیے کہ عبادت کا کوئی بھی حقدار نہیں سوائے اللہ کے، مستحق نہیں۔ یہی جو ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے معبود سوائے اللہ کے، یعنی اس کا مطلب یہی ہے نہیں ہے اس لائق کوئی اللہ کے علاوہ کہ جس کی عبادت کی جائے، دوسرا کوئی مستحق عبادت نہیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں۔ وہی سب کو روزی دیتا ہے۔ نوکری یا زمین سے رزق پیدا ہونا یہ ایک ذریعہ ہے، کسی کا فیکٹری کاروبار یہ ایک ذریعہ ہے، لیکن روزی دینے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ امیری غریبی عزت و ذلت سب اسی کے اختیار میں ہیں، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ اس کا ہر کام حکمت ہے، کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، وہ کمال و خوبی والا ہے، سارے کمال و خوبی اس میں موجود ہیں۔ جھوٹ، دغا یعنی دھوکہ دینا، خیانت یعنی کسی کی امانت میں خیانت کرنا، ظلم و جہل ہر عیب سے پاک ہے، یعنی اس میں کوئی برائی نہیں، اللہ میں کوئی برائی نہیں، اس کے لیے کسی عیب کا ماننا کفر ہے، اس کے لیے کسی برائی کا ماننا کفر ہے۔ جیسا کہ ہمارے مولوی خلیل احمد جو دیوبند کے جو ہیں فاؤنڈر مولاناؤں میں آتے ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسی باتیں کہنا کفر ہے۔ لہٰذا جو یہ عقیدہ رکھے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے وہ گمراہ و بد مذہب ہے۔ اللہ کے شان کوئی لفظ بولنا، شان کے خلاف کوئی لفظ بولنا کفر ہے، یعنی ایمان سے خارج ہے۔ انشاءاللہ آج کا درس بس نہیں تھا، انشاءاللہ ہم چھوٹی چھوٹی باتیں تھوڑی تھوڑی کر کے آپ کو بیان کرتے رہیں گے۔ اس ویڈیو کو آپ جو ہے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے عزیز و اقارب کو ہمارے اس چینل سے جوڑیں، عبدالمتین قادری سے، اور آپ اس ویڈیو سے استفادہ کریں، فائدہ لیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے، اعمال کیسے ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ ساری باتوں پہ اس چینل پہ فوکس کیا جائے گا، وہ ساری باتیں بیان کی جائیں گی جو ایک مسلمان کو جاننا لازمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس گفتگو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔